آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. امریکہ کے سینٹرل بینک نے پاکستان کے نیشنل بینک کے اوپر تقریباً $50 ملین کی پینلٹی ڈال دی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ لاس کہ انہوں نے ٹیک کیئر نہیں کیا اور بینکنگ سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس سیکریسی ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزیاں کی ہیں. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا عمران خان کو اور پاکستان کو یہ عمران خان صاحب نے یہ جو پلان بنایا ہے کہ پرو روس ہونا ہے یا پرو چائنا ہونا ہے، اس کا ہمیں کیا ڈیویڈنڈ فائدے مل رہے ہیں کہ آج ہمیں امریکہ نے ہمیں الرٹ کر دیا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چائنا سے پیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، اس کو ایگزیجوریٹ کر کے وہاں سے پیسے. اب رشیا کے پاس گئے ہیں امریکہ کی دشمنی کو ایگزیجوریٹ کر کے تاکہ ان سے پیسے کوئی بن سکے. تو پوٹن صاحب کو خان صاحب میں کیا نظر آ رہا تھا؟ صرف ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ اسلامک ایٹامک پاور کا بندہ اتنے کڑے وقت میں جبکہ ویسٹ اور امریکہ حالت جنگ میں ہے وہ مجھ سے ملنے ماسکو آ رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ تیسری چیز تو خان صاحب کے پاس چیز ہی کوئی نہیں کہ ان کو کوئی آفر کر سکے. یہ بھی گیت آتے خان صاحب نے گانے ہیں کہ ہم نے دفاعی اپنی چیزیں جو ہیں وہ رشیا سے لیں گے. بھئی کس چیز سے لیں گے؟ آپ 2 کلاشن کوف اگر وہ آپ کو دے دو آپ کیش پہ نہیں لے سکتے ان سے. ٹریڈ میں آپ چمڑے کی جیکٹوں کے علاوہ کچھ بھی ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہاں پہ آپ کتنی جیکٹیں بیچ لیں گے رشیا میں؟ آپ دیکھیں خود سوچیں کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ تو آپ کسی ملک کے ساتھ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. آپ اتنا ایک فلیٹ لوگوں کا لے کے جا کے ایک غریب ملک جس کے حالات یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سونا جمع کرائیں بینکوں میں آ کے 300 بندوں کا جلوس لے کر آپ جا کے لوگوں سے خیرات مانگے. عمران خان صاحب کی موجودگی میں انہوں نے حملہ کر دیا اور پوٹن کو مودی جی کو کالیں کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی صفائیاں دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں. جو ہے وہ ایک ہمارے لیے چیلنج بن گیا ہمارے ڈیلیگیشن کے لیے وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے فارن پالیسی کے. سعودی عربیہ کے ہائی ملٹری آفیسر کا دورہ، اس کے بعد انہوں نے S-400 انڈیا سے لیے، ٹرکی سے ڈرون لیے، رائفل لیے انہوں نے جہاز. امریکہ سے ابھی وہ ڈرون لینے کی بھی باتیں چل رہی ہیں ان کی. انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنا پاکستان کی چیزوں کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ جہاں جاتے ہیں ایز اے کسٹمر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں سے لینے جاتے ہیں پیسے، ہم خیرات مانگتے ہیں. ان کی گندم افغانستان پہنچ رہی ہے، آپ نے کچھ بھیجا، آپ بھیجنے کی سخت رکھتے ہیں وہاں پہ. اب ان کے ریلیشن شپ کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرنا ایک زیادتی پہلے تو نمبر پر یہ ہے. اور دوسرا، پاکستان کو میرے خیال میں لیڈر ایسا چاہیے تھا جو انفراسٹرکچر پہ زور دیتا، اپنی امپورٹ کم کردہ، اپنی پراڈو لینڈ کروزر، اپنے آئی فون، اپنے للے تللے باہر سے امپورٹ کرنا بند کرتے اور ایکسپورٹ کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز مینوفیکچر کریں. خان صاحب ہمیشہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ مجھے ویسٹ کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، میں انڈیا کو انڈینز سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں اسلام کو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں. تو خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے. آپ کے کسان اس وقت کھاد کے لیے ترس رہے ہیں. آپ اپنی گندم اور چینی اسمگل کر دیتے ہیں، پھر بینک کے داموں امپورٹ کر لیتے ہیں. خان صاحب کے ٹیبل کے اوپر جتنے ان کے مشیر بیٹھے ہیں جو شوگر مافیا میں انوالو تھے، 200 ارب روپیہ انہوں نے کھایا ہے. خان صاحب کے جو دورے کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی کروشل اور بڑی امپورٹنٹ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مورخ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تاریخ میں کس طرح یہ اس کو لکھیں گے. پرائم منسٹر کا پاکستان کی ہسٹری میں دورہ اور اسی دن ہی یوکرین کے اندر، جس طرح ابھی واشنگٹن ڈی سی تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہے. 10 سیٹل ہو جاتی یوکرین کی تو پھر جاتے. لیکن خان صاحب الٹیمیٹلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کافی سوچا ہوگا، پلان بی کے بارے میں سوچا ہوگا. دوسری اسی حوالے سے جو ٹائمنگ یہ جو آج سینکشن لگائی گئی ہے اس کی ٹائمنگ بھی کروشل ہے کہ 2014 کے اندر جو خلاف ورزیاں ہوئی تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اس کی سزا آج ہی دوسرے دن کیوں دی گئی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ کی ٹائمنگ بھی ہے. اس کے بھی اشارے اسی چیز سے مل رہے ہیں کہ وہ ویسٹ جو ہے وہ مسل فلیکس کر رہا ہے. پاکستان فیٹف کی بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو کیا چائنا اور رشیا ہمیں اس میں سے بیل آؤٹ کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہمیں بچا سکیں گے؟ مار تو پاکستان کھائے گا. اگر سوچا جائے اگر پاکستان فیڈف کی بلیک لسٹ میں جاتا ہے مار تو کھائے گا پاکستان. ہاں سب کو ایڈوائزر میرے خیال میں کوئی زیادہ میچور نہیں ہے، کوئی جذباتی فیصلے کرتے ہیں یا کسی جلدی میں ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ چائنا سے آ کے فوراً رشیا جانا چاہ رہے تھے. آج خان صاحب کے ایک ایڈوائزر نے ایک اور چھوڑی یہ بات کہ خان صاحب واپس آ کے یورپ کے دورے میں جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں باہر کے ملکوں میں تب جایا جاتا ہے، بائی لیٹرل ریلیشن شپ تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو.